بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ یہ باب اس بارے میں کہ اعمال میں اہل ایمان ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہیں۔ اعمال میں اس کی مناسبت پہلے باب سے یہ ہے کہ پہلے باب میں ان تین چیزوں کا ذکر ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں تو وہ حلاوت ایمان کو پالے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ تین خصلتیں کسی میں کامل طور پر ہیں تو وہ اس عمل میں اس سے افضل ہوگا جس میں یہ تین خصلتیں درجہ کمال پر نہ ہوں۔ اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت ذکر کی ہے۔ فرماتے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عمرو ابن یحییٰ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها قد اسودوا۔ پہلے راویان حدیث پر اجمالی نظر ڈالنے۔ امام بخاری کے شیخ اسماعیل ابن عبداللہ ابی اویس، یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماموں امام مالک، اپنے والد عبداللہ اور اپنے بھائی عبد المجید سے احادیث سنی ہیں۔ ان سے روایت کرنے والے امام بخاری اور امام دارمی ہیں۔ ان کا وصال 227 ہجری میں ہوا۔ امام قال حدثنی مالک، امام مالک کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ عن عمرو ابن یحییٰ، عمرو ابن یحییٰ بن عمارہ، انہوں نے روایت کی ہے اپنے والد یحییٰ سے، اور ان کے علاوہ دیگر تابعین سے، اور ان سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن سعید قطان انصاری اور دیگر تابعین ہیں۔ ان کا وصال سن 140 ہجری میں ہوا۔ عمرو ابن یحییٰ مازنی روایت کرتے ہیں اپنے والد کون؟ یحییٰ سے، اور یہ یحییٰ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زید اور ابو سعید خدری سے حدیثیں سنی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے عمرو ہیں اور امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری سے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں، جہنم سے اس گناہگار انسان کو نکالو کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور حال یہ ہے کہ وہ
بالکل کالے اور سیاہ پڑ گئے ہوں گے آگ کے شدت کے اثر سے، تو ان کو نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالا جائے گا، تو پھر ان کے جسم پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو جائیں گے۔ تو اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حدیث میں کیا ہے کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ہو اس سے نکالو۔ تو ایمان تو ذو کمیت نہیں ہے، لیکن غیر محسوس کو سمجھانے کے لیے محسوس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان کے علاوہ بہت کم نیکیاں ہوں ان کو جہنم سے نکالو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کی نیکیاں کم ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ان سے زیادہ ہوں گی اور وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے افضل ہوتے ہیں۔ یہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد ہے، اور اس حدیث کو اس ترجمہ تفاضل اہل الایمان فی الاعمال سے اس اعتبار سے مطابقت ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایمان ذرے کے برابر ہے، بلکہ مراد یہ کہ نفسی ایمان کے علاوہ اعمال صالحہ اس کے بالکل بہت کم ذرے کے برابر ہے۔ ذرہ وہ جس سے اور کم کوئی دوسری چیز نہ پائی جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اعمال صالحہ بہت ہی زیادہ کم رائی کے دانے کے برابر اور نہ کے برابر ہیں۔ اس کا بھی صلہ یہ ملے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بعض اہل ایمان وہ ہیں کہ جن کے اعمال ان سے زیادہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ان سے بھی زیادہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اعمال ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اس سے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ جیسے کہ ایک بجلی چمکی اور بس ختم ہو گئی، پار ہو گئے وہ۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیز گھوڑوں کی طرح، کچھ ایسے ہوں گے وہ جو تیز ہوا کی طرح، اور کچھ وہ ہیں جو لڑکھڑاتے ہوئے اور گرتے ہوئے گزریں گے۔ تو اس سے بھی تو یہ معلوم ہوا نا کہ ان کا پل صراط کو پار کرنے میں یہ تفاوت، ان کے تفاوت پھر اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ باب قائم کیا امام بخاری نے، مناسبت بالکل ظاہر ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرجئہ کہتی ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت مضر نہیں ہوتی، اس حدیث میں ان کا بھی رد ہے، اس لیے کہ جن کے دل میں ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہ کے برابر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اگر اعمال صالحہ کا دخل نہ ہوتا اور گناہ ایمان کے ساتھ مضر نہ ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ تو اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہوا۔ ایسے فرقہ معتزلہ کا بھی رد ہوتا ہے، اس لیے کہ فرقہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ صاحب کبیرہ جو بلا توبہ کے مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ان کے لیے خلود فی النار ہے۔ کس کے لیے؟ لمن ارتکب الکبیرہ ومات بلا توبہ۔ تو اس کا رد بھی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقل کردہ
روایت سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو کہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکلیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی بھی گناہگار ایسا نہیں ہوگا جو مومن ہو اور ہمیشہ جہنم میں رہے، لا محالہ اس کو جہنم سے نکلنا ہے، اگرچہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور لا محالہ یہ ایمان بھی جو ہے یہ خیر ہے، اور جب خیر ہے تو اس کی جزا پانا ضروری ہے، اور اس کی جزا یہی ہے کہ جنت میں داخل ہو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جزا پانے کے بعد پھر جہنم میں جائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد پھر کوئی جنت سے نکالا نہیں جاتا ہے۔ اب باب و تفاضل اہل الایمان فی الاعمال پر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دوسری روایت نقل فرمائی ہے۔ اب پہلے میں اس حدیث کے راوی پڑھتا ہوں۔ حدثنا، اگلی حدیث دیکھیے، حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن ابی امامہ بن سہل بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری یقول، یہ اس کے راوی محمد بن عبید اللہ، صیغہ تصغیر کے ساتھ عبید اللہ، ان سے روایت کی ہے امام بخاری اور امام نسائی نے۔ دوسرے ان کے شیخ ہیں ابراہیم، یعنی ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، انہوں نے اپنے والد سعد اور امام زہری اور امام ہشام ابن عروہ سے سماعت کی ہے۔ عن صالح، ان کے شیخ ہیں صالح، یہ صالح ابن کیسان ہیں، مدنی ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ان کی ملاقات ثابت ہے۔ ان کا وصال 160 ہجری میں ہوا۔ ان کے شیخ ہیں ابو امامہ ابن سہل ابن حنیف، سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خالی بچیاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حبیبہ بنت سعد ابو امامہ سے کرایا، اور حضرت سال ابن حنیف کے یہاں پر ان کی بیوی حبیبہ کے وطن سے ان کی پیدائش ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے نانا کے نام پر ان کا نام سعد رکھا، اور ان کی کنیت بھی ان کے نانا کے نام پر ابو امامہ رکھی۔
ان کا وصال سن 100 ہجری میں ہوا اور ان کی عمر 90 سال سے کچھ زیادہ تھی. سمجھ گیا آپ؟ اور اس روایت کو پہلے میں اجمالی طور پر بتا دوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے اور لوگوں کے جسموں پر قمیصیں تھیں، لیکن بعض کی قمیص اس کے سینے پستان تک تھی، پستان تک، اور بعض کی قمیص پستان سے بھی کم یعنی اوپر تھی، اس سے بھی کم قمیص تھی. میں نے عمر ابن خطاب کو دیکھا تو دیکھا کہ ان کی قمیص بالکل پیروں تک ہے اور اتنی نیچے ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کی قمیص زمین پر لگتی ہوئی چلتی ہے، گھسٹتی ہوئی. تو یہ خواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کی فما اولت یا رسول اللہ، سرکار آپ نے اس کی کیا تعویل لی، اس کی کیا تعویل ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدین، اس کی تعویل اور تعبیر ہے دین. اب یہ تو خواب ہوا اور حدیث پاک کے متن کا میں نے ترجمہ کر دیا. اب ذرا چند باتیں آپ حضرات توجہ کے ساتھ ذہن نشین کر لیں. قمیص کی تعبیر دین، قمیص اور دین میں مناسبت کیا ہے؟ تو مناسبت یہ ہے کہ قمیص انسان کے اعضائے عورت کو چھپاتا ہے، تو قمیص بھی چھپانے والی ہے کہ وہ اعضائے عورت کو چھپاتی ہے، اور دین انسان کو نار جہنم سے بچاتا ہے اور دین ساتر بن جاتا ہے نار جہنم کے درمیان. تو ساتر قمیص بھی ہے اور ساتر دین بھی ہے. اس لیے ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ خواب میں قمیص دیکھنا اور قمیص اتنی نیچے دیکھنا کہ وہ گھسٹتی ہوئی زمین پر چلے، جب انسان ہو تو یہ زمین پر گھسیٹی جائے، اتنی نیچے ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس انسان کا دین کامل ہے اور اس کے وصال کے بعد اس کے دین کے آثار اور اس کے دین کے نقش باقی رہیں گے کہ آنے والے لوگ اس کے دینداری کی اتباع کر کے دیندار بنیں گے. اور ویسے دنیا میں اتنا نیچا کرتا پہننا کہ وہ ٹخنوں سے بھی نیچے ہو، بلکہ اور اتنا نیچے کہ زمین سے چلے، زمین پر اس کی چلنے میں زمین پر وہ گھسٹتا ہوا ہو، تو اس کو ہمارے علماء نے ناپسند کیا ہے اور تکبر کی علامت بتایا ہے. تو خواب میں قمیص کا نیچا ہونا یہ الگ ہے، اور دنیا میں جیتے جی قمیص کو اتنا نیچا رکھنا
کہ زمین پر گھسیٹی جائے یہ مذموم ہے، محمود نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ تو اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا اور اس خواب میں مختلف لوگ سرکار کے سامنے پیش کیے گئے۔ کسی کی قمیص پستان تک ہے اور کسی کی قمیص اس سے بھی کم۔ تو کم کا مطلب پستان سے نیچے ہونا نہیں ہے، بلکہ کم کا مطلب ہے پستان سے اوپر ہونا، تبھی تو چھوٹی ہوگی وہ، اس سے کم۔ اور حضرت عمر کو خواب میں دیکھا تو یہ دیکھا کہ ان کی قمیص پوری ہے اور پوری کیا اتنی زیادہ نیچی ہے کہ وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی گھسٹ رہی ہے۔ تو سرکار نے یہ جب خواب بیان کر دیا تو اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو بتایا کہ اس کی تعبیر ہے دین۔ دین اس کی تعبیر ہے، قمیص سے مراد خواب میں قمیص کی تعبیر دین سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اعمال صالحہ کم ہیں، اور بعض کو دیکھا ان کے اعمال صالحہ اور بھی کم۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اعمال صالحہ اتنی کثرت سے ہیں، اتنے کثیر ہیں کہ یہ مکمل اعمال صالحہ میں مستغرق نظر آتے ہیں۔ تو اب مطابقت باب ظاہر ہو گئی کہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اہل ایمان کے اعمال صالحہ زیادہ ہوتے ہیں اور بعض انسانوں کے اعمال صالحہ ان سے کم ہوتے ہیں، اور بعض انسانوں کے اعمال صالحہ ان سے بھی کم ہوتے ہیں۔ تو یہ تفاضل اہل ایمان کا اعمال میں ہوا کہ نہیں، اور یہی امام بخاری کا مقصود ہے کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے افضل اور مفضول ہوتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں، یہاں تک کہ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل ہیں۔ حالانکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اب اس کے ہمارے علماء نے کئی جواب دیے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ سرکار نے اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر کیا، بعض وہ کہ جن کے لباس اور قمیص پستان تک ہے، اور بعض وہ کہ جن کی قمیص اس سے بھی کم ہے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب جب پیش کیے گئے تو ان کی قمیص اتنی نیچے ہے کہ وہ کچڑ رہی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، مگر اس میں حصر کا کوئی کلمہ ہے کیا کہ صرف یہی 3 قسم کے لوگ ہیں، کوئی چوتھی قسم اور نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ چوتھی قسم اور ہو کہ بعض ایسی ہوں کہ جن کی قمیص اس سے بھی زیادہ نیچی ہو،
کس سے زیادہ نیچی؟ کہ جو کھچل رہی ہے قمیض اس سے بھی زیادہ نیچی ہو اور وہ ابو بکر صدیق ہو۔ اس میں حصر کا کوئی کلمہ نہیں ہے کہ صرف یہی 3 اقسام ہیں، اور اگر یہ 3 اقسام مان لی جائیں تو پھر تیسری قسم جو ہے کہ ان پر قمیص ایسی ہے کہ جو قمیص کھچل رہی ہے تو اتنی زیادہ نیچی قمیص صرف حضرت عمر ابن خطاب ہی کی ہے، اس میں کوئی کلمہ حصر نہیں ہے۔ 2 جواب۔ تیسرا جواب، اگر یہ مان لیا جائے کہ اتنی نیچی قمیص صرف حضرت عمر ابن خطاب ہی کی ہے تو یہ اس حدیث سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ خبر واحد ہے، اور جو احادیث کریمہ افضلیت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر دلالت کرتی ہیں وہ اس قدر ہے کہ وہ متواتر فی المعنی ہے، اور جب وہ حدیث متواتر فی المعنی ہے تو افضلیت صدیق کی احادیث متواتر ہوئی اور افضلیت عمر کی حدیث خبر واحد ہوئی۔ ترجیح حدیث متواتر کو خبر واحد پر رہے گی۔ اور 5واں جواب، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فضیلت افضلیت ابی بکر صدیق کی احادیث بھی احاد ہیں، اور یہ حدیث جو افضلیت عمر ابن خطاب پر دلالت کرتی ہے یہ بھی خبر واحد ہے، یعنی دونوں طرح کی احادیث خبر واحد ہے، تو پھر افضلیت ابی بکر صدیق پر دلالت کرنے والی حدیث کی ترجیح یہ اجماع امت سے ہوگی، اس لیے کہ افضلیت ابی بکر صدیق پر اجماع امت ہے، تو اجماع امت کی بنیاد پر وہ خبر جو افضلیت ابی بکر صدیق پر دلالت کرتی ہے اس کی ترجیح ہو جائے گی اجماع امت پر، اجماع امت سے، جو اجماع امت کے دلیل قطعی ہے۔ آپ ان تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب لہذا افضلیت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ حدیث نہیں ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے یہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ افضل ہے، افضل الصحابہ ہے۔ بہرحال اب اس حدیث کی تشریح اگر آپ نے سمجھ لی تو اب میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اچھے خواب ہوں تو ان خوابوں کا بیان کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنا جائز ہے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواب کی بہتر تعبیر، بہتر خوابوں کی بہتر تعبیر بتانا یہ جائز ہے۔ اور پھر اس حدیث سے وہ جو باب تھا کہ اہل ایمان اعمال میں ایک دوسرے سے افضل ہو سکتے ہیں وہ بھی ثابت ہوا، جیسے کہ جن کی قمیص پستان تک ہے وہ عمل میں ان سے افضل ہیں کہ جن کی قمیص
پستان سے نیچے ہے، اور جن کی قمیص بالکل نیچے تک ہے کہ چلنے میں کھچڑتی ہے، تو وہ ان سے افضل ہیں کہ جن کی قمیص صرف پستان تک ہے۔ یہ تو اس کی میں نے تشریح کر دی۔ اب تعبیر کا معنی بتا دوں۔ تعبیر کا معنی ہے ظاہر کو محتمل مرجوح پر حمل کرنا ایسی دلیل سے جو دلیل کے اس مرجوح کو راجح بنانے والی ہے۔ ایک ہے قرآن کی تفسیر، یہ تو خواب کی تعبیر ہو گئی اور خواب کی تعبیر ہو گئی۔ ایک ہے قرآن کی تفسیر اور ایک ہے قرآن کی تعبیر۔ قرآن کے معنی کی تشریح قرآن و حدیث سے بیان کرنا یہ تفسیر ہے، اور قرآن کے معنی کی تفصیل رائے اور استنباط اور درایت سے بیان کرنا وہ رائے کہ جس کی بنیاد کے کسی دلیل شرع پر ہو، تو اس کو بولتے ہیں تعبیر۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو پہلی حدیث کی سند بتائی تھی، اس حدیث میں تھے اسماعیل ابن عبداللہ۔ دیکھیے باب پہلا باب دیکھ لیں، باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ حدثنا اب اسماعیل، ان کے والد کا نام عبداللہ ابی اویس بن عبداللہ ہے، وہ عبید اللہ نہیں ہے، عبداللہ ہے۔ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ ابی اویس بن عبداللہ، یہ ہے ان کے والد کا نام عبداللہ، عبید اللہ نہیں ہے۔ یہ باب یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب جو سرکار نے فرمایا تھا فقال الدین، تو یہ مفعول ہے، اصل میں ہے اول تو الدین۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب الحیاء من الایمان۔ ما سبق میں بھی یہ حدیث گزری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، تو وہاں پر حیا کا ایمان کا شعبہ ہونا یہ ضمنی طور پر معلوم ہوا۔ اصل باب تھا باب امور الدین، اور یہاں پر بالقصد امام بخاری نے یہ عنوان متعین کیا ہے الحیاء من الایمان، تو یہاں پر حیا کا ایمان سے ہونا یہ مقصود بالذکر ہے، اور پہلے جو حیا کا ایمان کا شعبہ ہونا معلوم ہوا تو وہ بھی ضمناً اور طبعاً تھا۔ اصل مراد اور بیان تھا وہاں پر امور دین کا، اس لیے تکرار نہیں ہے۔ اب آپ سنیے اس ایک حدیث پاک سننے سے پہلے آپ اس کی سند دیکھیے۔ سند کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعها فإن الحياء من الایمان۔ اس حدیث کے سند میں عبداللہ ابن یوسف، مالک ابن انس
ابن شہاب زہری کا ذکر ہو چکا ہے، سالم ابن عبداللہ ان کا ذکر پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے میں ان کے تعلق سے بتا دوں، یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہیں، یعنی حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے یہ پوتے ہیں، اور یہ مدینہ طیبہ کے 7 مشہور فقہاء میں سے ایک ہیں، اور اصح الاسانید میں یہ سند آتی ہے، یہ بھی سند آتی ہے عن زہری عن سالم ابن عبداللہ عن ابی ای عن عبداللہ، اور یہ سالم حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے سالم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ کو اپنے بیٹے سالم سے بڑی محبت ہے، تو آپ کہتے اے لوگوں اس پر کیا تعجب کرتے ہو کہ ایک شیخ سے محبت کرتا ہے۔ ان کا سن 100 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم کی ہشام بن عبد الملک نے پڑھائی۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ عبداللہ ابن عمر کے کئی بیٹے تھے، ایک بیٹے عاصم تھے، ایک حمزہ تھے، ایک بلال تھے، ایک واقد تھے، اور ایک زید تھے، سمجھ گئے؟ مگر عبداللہ ابن عمر کے بیٹوں میں سب سے زیادہ جو باعظمت شخصیت ہیں وہ ہے سالم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کے 4 بیٹوں نے روایت کی ہے، ایک سالم، حمزہ، بلال اور عبداللہ، یعنی عبداللہ کے ایک بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، تو عبداللہ ابن عمر کے 4 بیٹے ان کے راوی ہیں، عبداللہ، سالم، حمزہ اور بلال رضی۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا، اور وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے حیا کے بارے میں، یعنی ان کے بھائی بڑے شرمیلے تھے، بہت شرمیلے تھے، اتنے شرمیلے کہ اپنا حق بھی دوسرے سے مارے شرم کے نہیں مانگتے تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ اپنا حق بھی کسی سے مانگنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ تو ان کے بھائی نے ان کو ڈانٹا اور کہا، ارے بھائی اتنی شرم مت کیا کرو کہ تم مارے شرم کی اپنا حق بھی دوسرے سے نہیں مانگ پاتے ہو، یہ حیا چھوڑو، یہ حیا تم کو نقصان پہنچا دے گی کہ حیا کی بنیاد پر تمہارے حقوق دوسروں کے پاس رہ جائیں گے اور تم مانگ بھی نہیں پاؤ گے۔ ایسی حیا سے کیا فائدہ
کہ جس حیا کی وجہ سے اپنا حق دوسرے سے نہ مانگ سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گزر ہوا تو سرکار نے یہ دیکھا کہ ایک انصاری اپنے بھائی کو حیا کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دع فإن الحیاء شعبۃ من الایمان، ارے بھائی، ارے رہنے دو، مت ڈانٹو، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمانی خصلت ہے، ایمانی تقاضا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ شرمیلے رہنے دو، اس لیے کہ ایسی شرم اور ایسی حیا جو انسان کو گناہ کے ارتکاب سے باز رکھے، ناپسندیدہ امور کے ارتکاب سے باز رکھے، نگاہ نیچی رکھے اور کسی غیر کی طرف نظر اٹھنے سے حیا مانے ہو، تو ایسی حیا تو ایمان کا حصہ ہے، تو اپنے بھائی کو کیوں ڈانٹتے ہو؟ مت ڈانٹو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس انصاری مرد سے کہا جو اپنے بھائی کو حیا کرنے پر ڈانٹ رہے تھے۔ یہ وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ حیا سے مراد حیا شرعی ہے، وہ کیفیت جو انسان کو ناپسندیدہ امور کے ارتکاب سے باز رکھے، وہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اگر علم دین سیکھنے سے حیا آتی ہے اور یا شریعت کا مسئلہ معلوم کرنے سے حیا آتی ہے، یا نماز پڑھنے سے حیا آتی ہے، یہ حق بات کہنے سے حیا آتی ہے، تو یہ حیا یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ حیا مذموم ہے۔ تو جو حیا ایمان کا حصہ ہے وہ حیا شرعی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب روایت ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شہاب عن سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ اترک کے معنی میں ہے، ودعا یدعا، لیکن اس کا ماضی مستعمل نہیں ہے نا، امر کا صیغہ اس کا ہے دعا، رہنے دو اس کو۔ فإن الحیاء من الایمان، کہ بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ فإن الحیاء، سرکار نے فالحیاء من الایمان نہیں کہا، فإن الحیاء من الایمان کا، یعنی مؤکد تاکید کے ساتھ فرمایا۔ اور آپ نے پڑھا ہے کہ کلام مؤکد اس وقت پیش کیا جاتا ہے جب کہ مخاطب منکر ہو، تو یہاں پر جو مخاطب وہ صحابی مرد تھے وہ تو منکر نہیں تھے، پھر تاکید کے ساتھ کیوں پیش کیا گیا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے جب کہ اس پر علامت انکار ظاہر ہو۔ تو ان انصاری مرد کا اپنے بھائی کو حیا میں ڈانٹنا، حیا پر ڈانٹنا، تو اگرچہ وہ حیا کی ایمان کے حصے ہونے کے منکر نہیں تھے، مگر ڈانٹنا گویا کہ ان پر علامت انکار کا ظہور ہوا، تو ان غیر منکر کو، منکر نہیں تھے، غیر منکر کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ اور
یہ کہ کبھی کلام مخاطب غیر منکر کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ غیر مخاطب منکر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں پر مخاطب صحابی تھے جو کہ حیا کے شعبہ ایمان سے ہونے کے منکر نہیں تھے، لیکن اگر کوئی منکر ہو تو اس منکر غیر مخاطب کے اعتبار سے تاکید کے ساتھ کہا گیا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، بے شک حیا من الایمان، من برائے تمیز ہے، ای بعض الایمان ہے نا کہ ایمان حیا کا حصہ ہے۔ اب یہ شائبہ نہ ہو کہ جب من تمیز کے لیے ہے، اس سے تو معلوم ہوگا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا بعض ہے، تو اب ایمان میں حیا داخل ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ایمان سے مراد ایمان کامل ہے، ایمان کامل۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ بے شک حیا ایمان کامل کا حصہ ہے۔ اب اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی میں اپنے اعتبار سے کوئی غیر شرعی امر پر ڈانٹے تو یہ ڈانٹنا جائز ہے۔ اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر مخاطب اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے اور وہ ڈانٹنا مناسب نہیں ہے تو دوسرا یہ کہہ دے کہ آپ جس بات پر ڈانٹ رہے ہو اس بات پر ڈانٹنا مناسب نہیں ہے، یعنی اس کی اصلاح کر دینا۔ اور اس سے حیا کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ حیا کتنی صفت حمیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ایمان کا حصہ فرمایا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ با حیا رہنا چاہیے۔ با حیا کیا کہ کوئی ایسی بات جو خلاف شرع، خلاف مروت اور یا خلاف شرافت ہو، وہ ایسی بات ہرگز نہ کرے، بلکہ ہمیشہ صفت حیا کا لحاظ رکھے۔ اور صفت حیا کے لحاظ ہونے میں یہ بھی ہے کہ انسان جس مجلس میں بیٹھا ہے اس مجلس کے آداب کو بھی ملحوظ رکھے۔ حیا انسان کو وصف حیا جب حاصل ہو جاتا ہے تو بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر حیا نہیں ہے تو عربی کا مقولہ ہے اذا لم تستح فاصنع ما شئت، بے حیا فارسی کا مقولہ ہے بے حیا باش و ہر چے خواہی کن۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرعی حیا عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کا اللہ رب العزت جذبہ خیر عطا فرمائے۔ میں اب اگلا باب یہاں سے اگلا چلتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور اس باب کے تحت جو حدیث ہے یہ حدیث ذرا لمبی ہے، اس لیے میں اپنی بات یہیں پر مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کل بات آگے چلے گی۔ آج میں نے آپ کو 3 حدیثیں پڑھا دی ہیں، آپ ان کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیجئے گا اور اگلے سبق کا مطالعہ کر کے آئے گے۔